گال فورٹ سری لنکا کے جنوب مغربی ساحل پر خلیج گالے میں سب سے پہلے 1588 میں پرتگالیوں نے تعمیر کیا۔ پھر 17ویں صدی کے دوران 1649 کے بعد ڈچوں نے اسے بڑے پیمانے پر مضبوط کیا۔ یہ ایک تاریخی آثار قدیمہ اور تعمیراتی ورثہ کی یادگار ہے جو 432 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی سری لنکا کے محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے کی جانے والی تعمیر نو کے وسیع کام کی وجہ سے ایک چمکدار شکل برقرار رکھتی ہے۔ اس قلعے کی ایک رنگین تاریخ ہے اور آج اس کی کثیر النسل اور کثیر المذہبی آبادی ہے۔ سری لنکا کی حکومت اور بہت سے ڈچ لوگ جو اب بھی قلعے کے اندر موجود کچھ جائیدادوں کے مالک ہیں، اسے دنیا کے جدید عجائبات میں سے ایک بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ قلعہ کی ثقافتی قدر کو یونیسکو نے تسلیم کیا ہے اور اس جگہ کو بطور ثقافتی ورثہ عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ معیار کے تحت اس کے منفرد نمائش کے لیے، جو 16ویں سے 19ویں صدی تک یورپی فن تعمیر اور جنوبی ایشیائی روایات کے تعامل کو واضح کرتا ہے۔ گال فورٹ، جسے ڈچ فورٹ یا ریمپارٹس آف گالے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے باکسنگ ڈے سونامی کا مقابلہ کیا جس نے ساحلی علاقے گالے شہر کے کچھ حصے کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اسے بحال کر دیا گیا۔ لفظ گالے کے بہت سے ورژن ہیں جو قلعے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک ورژن یہ ہے کہ یہ پرتگالی زبان سے گیلو سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے مرغ۔ دوسرا ورژن یہ ہے کہ یہ ایک گالا تھا سنہالا میں، جس کا مطلب ہے مویشیوں کا ریور یا وہ جگہ جہاں مویشی چرائے جاتے تھے۔ گال کے قدیم ترین تاریخی وجود کا پتہ بطلی موس کے 125 سے 150 عیسوی کے عالمی نقشے سے ملتا ہے، جب یہ یونان، عرب ممالک، چین اور دیگر کے ساتھ تجارت کرنے والی ایک مصروف بندرگاہ تھی۔ اس کا ذکر لیونٹ کی بندرگاہ کے طور پر کوسمس انڈیکو پلیوسٹس کی کاسموگرافی میں کیا گیا ہے۔ یہ وہ بندرگاہ ہے جہاں پرتگالیوں نے لورینکو ڈی المیڈا کی قیادت میں 1505 میں جزیرے پر اپنی پہلی لینڈنگ کی۔ پرتگالیوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ابن بطوطہ نے اس بندرگاہ کو چھو لیا تھا۔ یہ قلعہ کی تاریخ کا آغاز تھا جسے پرتگالیوں نے 1541 میں قلعے کے اندر ایک فرانسسکن چیپل کے ساتھ تعمیر کیا تھا۔ قلعہ بعد کے سالوں میں سنہالی باشندوں کو قید کرنے کے لیے ایک جیل کیمپ کے طور پر بھی کام کرتا تھا جنہوں نے پرتگالیوں کی مخالفت کی۔ پرتگالی گالے سے کولمبو چلے گئے تھے، تاہم 1588 میں ان پر سیتاؤکا کے سنہالی بادشاہ راجا سنگھ اول نے حملہ کیا جس نے پرتگالیوں کو گالے واپس جانے پر مجبور کیا۔ گالے میں انہوں نے ابتدائی طور پر کھجور کے درختوں اور مٹی سے ایک چھوٹا قلعہ بنایا۔ انہوں نے اسے سانتا کروز کے نام دیا اور بعد میں اسے ایک واچ ٹاور اور 3 گڑھوں اور بندرگاہ کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ کے ساتھ بڑھا دیا۔ 1640 میں واقعات نے ایک موڑ لیا جب ڈچ میدان میں آئے اور گال فورٹ پر قبضہ کرنے کے لیے بادشاہ راجا سنہے دوم کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ڈچوں نے کوسٹر کے ماتحت تقریباً 2500 آدمیوں کی فوج کے ساتھ 1640 میں ہی پرتگالیوں سے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ سنہالیوں کے لیے مثالی صورتحال نہیں ہے، لیکن قلعہ کی تعمیر میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ جیسا کہ ڈچ آرکیٹیکچرل انداز میں اس کی موجودہ شکل میں دیکھا جاتا ہے، قلعہ بندی 18ویں صدی کے اوائل تک شامل کی گئی۔ اس قیام میں پبلک ایڈمنسٹریشن کی عمارتیں، گودام اور کاروباری گھر اور رہائشی کوارٹرز شامل تھے۔ ایک پروٹیسٹنٹ چرچ جس کی منصوبہ بندی ابراہیم انتھونیز نے کی تھی کو بھی 1775 میں باروک انداز میں تعمیر کیا گیا تاکہ نو آبادیات اور عیسائیت میں تبدیل ہونے والے مقامی لوگوں کو پورا کیا جا سکے۔ قلعہ کے احاطے کی سب سے نمایاں عمارتیں کمانڈنٹ کی رہائش گاہ، اسلحہ خانہ اور گن ہاؤس تھیں۔ قلعے میں تعمیر کی گئی دیگر عمارتیں تجارت اور دفاعی ضروریات کو پورا کرتی تھی، جیسا کہ بڑھئی، اسمتھی، رسی سازی وغیرہ کے لیے ورکشاپس۔ انہوں نے گٹروں کا ایک وسیع نظام بھی بنایا جو اونچی لہر کے وقت سیلابی پانی کو سمندر میں لے جاتے تھے۔ کولمبو پر قبضے کے ایک ہفتے بعد انگریزوں نے 23 فروری 1796 کو قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ سری لنکا نے 1815 سے لے کر 1948 میں ایک آزاد جزیرہ نما ملک بننے تک باضابطہ طور پر برطانوی
کالونی رہا۔ 19ویں صدی کے وسط میں انگریزوں نے کولمبو کو اپنے دارالحکومت اور مرکزی بندرگاہ کے طور پر تیار کرنے کے بعد گھالے کی اہمیت میں بھی کمی آئی۔ 1796 میں یہ قلعہ انگریزوں کے قبضے میں آنے کے بعد یہ ان کا جنوبی ہیڈ کوارٹر رہا۔ انہوں نے قلعے میں بہت سی تبدیلیاں کی، جیسے کھائی کو بند کرنا، مکانات بنانا، ایک لائٹ ہاؤس، چاند گڑھ اور سورج گڑھ کے درمیان ایک دروازہ۔ 1883 میں ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی کی یاد میں ایک ٹاور بنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں قلعے کے دفاع کے لیے کئی اور قلعے بنائے گئے۔ گال فورٹ گال میں ہے، جو جزیرے کے انتہائی جنوب مغربی کونے میں سری لنکا کے جنوب مغربی ساحل پر واقع ہے، جہاں ساحل کا رخ متارا اور تانگالے کی طرف مشرق کی طرف مڑتا ہے۔ یہ قلعہ سری لنکا کے بیشتر قلعوں کی طرح ایک چھوٹے سے چٹانی جزیرے نما پر بنایا گیا تھا، جس کا تعلق سمندر سے اتنا ہی ہے جتنا کہ زمین سے ہے، جیسا کہ یہ آج بھی موجود ہے۔ یہ 52 ہیکٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ ہائی وے A2 کولمبو اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یا مشرق سے جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ گھالے تک سڑک کے لنکس فراہم کرتا ہے۔ 2012 سے ایک ایکسپریس وے نے گھالے کو کولمبو سے جوڑا ہے۔ کولمبو اور ماتارا کے لیے ریل رابطے بھی دستیاب ہیں۔ سمندری راستہ گالے بندرگاہ پر گالے بندرگاہ سے ہوتا ہے۔ گال شہر آبادی 1,12,252 قلعہ کے ارد گرد تیار ہوا ہے۔ قلعے کی کہانی کو بہت سے نشانات اور تختیوں سے اچھی طرح سے واضح کیا گیا ہے، جو ہر ایک یادگار کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ قلعہ کے اندر آدھے سے زیادہ باشندے مور ہیں، جن میں سنہالی، ڈچ، انگریز، پرتگالی اور جرمن آباد ہیں۔ قلعہ کی تاریخ کے بارے میں مزید تفصیلات وزٹر سینٹر اور قلعے کے اندر موجود ڈچ دور کے میوزیم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ قلعہ کا علاقہ زیادہ تر فنکاروں، مصنفین، فوٹوگرافروں، ڈیزائنرز اور غیر ملکی نژاد شاعروں کے زیر قبضہ ہے، اور اب یہ بوتیک ہوٹلوں کا ایک ملا جلا بیگ ہے۔ یہ قلعہ اصل میں پرتگالیوں نے 16ویں صدی میں گھالے کے دفاع کے لیے بنایا تھا۔ ایک مٹی کا ڈھانچہ تھا جس میں شمالی اندرونی طرف ایک ریمپ اور 3 گڑھ تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سمندری طرف ناقابل تسخیر ہے، اس لیے انہوں نے سمندر کی جانب کوئی قلعہ تعمیر نہیں کیا سوائے زوارٹ گڑھ کے۔ جب یہ قلعہ ولندیزیوں کے قبضے میں آیا تو وہ پرتگالیوں کے بنائے ہوئے پرانے قلعوں کو غیر محفوظ سمجھتے تھے، لہٰذا ڈچوں نے خطے میں دیگر نوآبادیاتی ایجنسیوں کے خلاف دفاع کے طور پر ناقابل تسخیر قلعے بنا کر پورے جزیرے نما کو مکمل طور پر گھیرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 130 ایکڑ کے رقبے پر مرجان اور گرینائٹ پتھروں سے مزید 13 گڑھ بنائے۔ قلعہ کی بہت سی دیواریں 1663 میں بنائی گئی تھی۔ سمندر کی دیوار 1729 میں مکمل ہوئی۔ گالے فورٹ میں 2 دروازے ہیں۔ ان دونوں میں سے سب سے پرانا دروازہ 1669 میں ولندیزیوں نے مکمل کیا تھا۔ اس وقت اسے ایک دراز پل اور ایک کھائی سے محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ بھالات کشا ماوتھا کی جنوبی سرے پر پایا جا سکتا ہے۔ داخلی دروازے کے اوپر VOC ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک نشان تھا۔ VOC کے حروف کے ساتھ ڈھال کے اوپر ایک چٹان پر مرغ کے ساتھ ایک ریلیف، جس کے پیچھے 2 شیر تھے، نیچے ایک نوشتہ لکھا تھا۔ جب انگریزوں نے 1796 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے VOC نشان کو گیٹ کے اندر منتقل کر دیا اور اس کی جگہ کنگ جارج 3 کے کوٹ آف آرمز کو بدل دیا اور اس جگہ ایک چھوٹا VOC نشان چھوڑ دیا۔ مشرقی قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ پرتگالیوں کا بنایا ہوا قدیم ترین گڑھ، جسے زوارٹ بیسشن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی سیاہ گڑھ۔ قلعہ کا مشرقی حصہ پوائنٹ یوٹریچٹ گڑھ میں ختم ہوتا ہے۔ یہاں پاؤڈر ہاؤس بھی نظر آتا ہے۔ 18 میٹر اونچا گالے لائٹ ہاؤس یہاں تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ کی تعمیر کا اگلا حصہ فلیگ راک گڑھ کا مقام ہے، جسے خطرناک چٹانی حصوں کی بندرگاہ میں داخل ہونے والے جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے سگنلنگ اسٹیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 2004 کی سونامی کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے بعد جب بہت سی عمارتوں کو نقصان پہنچا، وزارت ثقافتی امور نے تزئین و آرائش اور تعمیر نو کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا۔
لیکن تاریخی احساس کو برقرار رکھنے کے لیے سابقہ فن تعمیر پر توجہ دی گئی۔ گال فورٹ میں پرتگالی اور ڈچ دونوں دور کے عمارتیں ہیں جو شہر کے نوآبادیاتی تسلط کے گزرے ہوئے دور کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان عمارتوں پر توجہ کی ضرورت تھی کیونکہ صدیوں کے دوران بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ سری لنکا کی حکومت نے ثقافتی امور اور قومی ورثہ کی وزارت کے تحت اپنی گال ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ذریعے کچھ تاریخی عمارتوں کو ان کی پرانی شان میں بحال کرنے کا اقدام اٹھایا۔ بحالی کے کام کو نیدرلینڈ کی حکومت نے مالی طور پر مدد فراہم کی۔ تزئین و آرائش کا کام سری لنکا کے محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے مقرر کردہ رہنما اصولوں کے مطابق ہے۔ تکنیکی رہنمائی مراتوا یونیورسٹی آرکیٹیکچرل ونگ نے فراہم کی۔ پرانے ٹاؤن ہاؤسز میں بہت سے غیر ملکیوں اور امیر سری لنکن اور ہندوستانیوں نے خریدے ہیں اور چھٹیوں کے گھروں کے طور پر ان کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ پرانے گیٹ کے قریب گال فورٹ کے علاقے میں نیشنل میری ٹائم میوزیم 1997 میں ایک خصوصی میری ٹائم آرکیولوجیکل سینٹر کے طور پر قائم کیا گیا تھا، جس میں اس منصوبے میں ہالینڈ کی حکومت کی فعال شمولیت تھی۔ ان نتائج کے پیش نظر کے گال ہاربرز میں 21 سے زیادہ تاریخی آثار شامل تھے، جہاز کی تباہی کی جگہیں اور متعلقہ نمونے۔ 2014 میں اولڈ ڈچ ہسپتال کو وسیع پیمانے پر بحالی کے بعد کھانے اور شاپنگ کمپلیکس کے طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھے گال فورٹ کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔